یہ ہے کیا؟ اور آگے جو مجھے خبر ملی ہے کہ اب چین کے تعاون سے آپ کوئی 1.5 لاکھ نوجوانوں کو تربیت دے سکتے ہیں، روزگار دے سکتے ہیں، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوگی، بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کی جائے گی، نوکری ملے گی، گھروں میں ڈالر آئیں گے، ریال آئیں گے. یہ سب خواب مجھے بڑا اچھا لگا ہے. کیا ہے یہ خاور صاحب؟ تھینک یو ویری مچ نجم ولی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں آج انوائٹ کیا اس ماحول میں ٹیفٹا کے انوائرمنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے. 2 سوال آپ نے بڑے امپورٹنٹ کیے. ایک تو یہ کہ اس وقت ٹیفٹا کی کیپیسٹی 90,000 ہے اور ہم اس کو ڈبل کرنے جا رہے ہیں. مارننگ میں ہے، ایوننگ کلاسز کا جب آغاز کریں گے تو یہ کوئی 1,80,000 کے قریب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس میں اسکلفل بنائے جائیں. بٹ ٹو بی آن سیف سائڈ ہم 1,50,000 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. یہ تو ہم ہر صورت میں اپنے بچوں کو وہ منیمم ہوگا. یہ اس لیے ہم بڑھانے جا رہے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں جب کہا گیا اسکل فورس پیدا بھیجنے کے لیے قطر میں 2 لاکھ کا آرڈر آیا تھا اور میرے علم کے مطابق 44,000 ہم پاکستان سے بھیج سکے ہیں. یہ اب فیفا کی مجھے جو یاد پڑتا ہے خبر، مجھے یاد جی فیفا ورلڈ کپ جو ہوا تھا وہاں پر پاکستان سے 2 لاکھ اسکلڈ جو تھے فورس لیکن ہم وہ نہیں بھیج سکے. مختصراً اتنی ہم اس سے آدھی بھی نہیں بھیج سکے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. یہ جو بنتی 24% کچھ اتنی بنتی، اتنی بھیج سکے. بالکل اتنا ہی بھیج سکے. تو ہمیں فوری طور پہ نہ صرف باہر کی دنیا کے لیے بلکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ سی پیک کے تحت 9 اسپیشل اکنامک زون بننے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کی جو انڈسٹری ہوگی اس کو رن کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی اسکلڈ فورس چاہیے. اور وہ اب دیکھیں کہ سی پیک اس وقت سیکنڈ فیز میں جا رہا ہے. 2015 سے 20 تک پہلا فیز تھا، 20 سے 25 دوسرا فیز ہے جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور 25 سے 30 لاسٹ فیز ہے. اور لاسٹ فیز کے بعد میٹر شروع ہو جائے گا ہمارے انٹرسٹ بیس قرضوں کا. تو ہمیں ان اسپیشل اکنامک زونز کو کامیاب بنانا ہے، اور کامیاب اس وقت بنیں گے جب لیبر فورس، اسکلڈ فورس اور اسکلڈ لیبر ہماری کام کرے گی ان کے اوپر. تو اس صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اور ایسی لیبر وہاں پر موجود ہو جن کے پاس ایسی سرٹیفکیشن موجود ہو جو تمام ادارے وہاں پر جو لگ رہے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں. اچھا سرٹیفکیشن اب ایک دوسرا سوال ہے آپ کا. سرٹیفکیشن کے اوپر میں انتہائی پہلے تو آپ ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے آنے والے دنوں میں اتنی جاب جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں، یہ 90,000 سے ہم ڈبل کرنے جا رہے ہیں. آپ خود جا رہے ہیں کلاسز کا آغاز کر کے اس کے لیے ہم نے اسٹریٹجائز کیا ہے باقاعدہ طور پہ، اور حکومت پنجاب کو ہم نے لکھا ہے، ان کو پریزنٹیشنز دی ہیں. دوسرا سوال تھا آپ کا انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے حوالے سے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آنریبل چیف سیکرٹری پنجاب صاحب زاہد اختر زمان صاحب کا، جنہوں نے ہماری گزارش کے اوپر انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کو اپروو کیا اور انہوں نے ہمیں گو ایڈ دیا. میں نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی ہمارا بچہ جب فورن کنٹری میں جاتا ہے تو 1/3 لیس ایز کمپیئر ٹو آر کنٹمپریری کنٹریز اس کو پیمنٹ ملتی ہے. تو ہمارے بچوں کو بھی اتنی ہی پیمنٹ ملے. مثلاً ہماری 90% فورس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جاتی ہے. تو مڈل ایسٹ میں ہمارا بچہ اگر 1,000 درہم لے رہا ہے تو کمپیٹیبل وہ 3,000 لے رہے ہیں. یہ جو انڈین چلے جاتے ہیں، بنگلہ دیشی چلے جاتے ہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے نام لینا چاہ رہے ہیں، میں نام لے رہا ہوں. یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی 3,000 لے. وہ بیچارہ 1,000 لیتا ہے، 505 رکھتا ہے، 500 پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتا ہے. 3,000 لے گا، 1,000 بھی رکھے گا تو 2,000 پاکستان بھیجے گا. ہوگا کیا اس وقت پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ 3 ٹائمز انکریز ہو سکتی ہیں. 90% بچہ ہمارا انہی ایریاز میں جا رہا ہے. ہم نے ورک آؤٹ کیا. کم پیسے ملتے ہیں اس وجہ سے ملتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس اسکل تو ہوتی ہے، کام سیکھ کے گیا ہوتا ہے، لیکن اسکل وہی ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا. اچھا، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا بھی، احسن تنویر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا. انہوں نے، احسان بھٹا صاحب نے ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے بات آگے چیف سیکرٹری صاحب تک پہنچائی. ان کی مہربانی ہے. چیف سیکرٹری صاحب ویری مچ کائنڈ، انہوں نے ہمیں میٹنگ میں باقاعدہ اپروو کر دیا کہ آپ یہ کام سب سے پہلے کریں. ہمارے بچے کو جتنے ڈالر لگتے ہیں، ڈالر میں فیس لگتی ہے اس کی، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کی باڈی نے دینی ہے. ہمارے پاس تو پی بی ٹی ای ہے نا، پی بی ٹی ای کی تو سرٹیفکیٹ کو دنیا نہیں مانتی، ہم تو مانتے ہیں. پاکستان میں تو نوکری کے لیے مل جائے گا، چل جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہاں ہمیں جا کے ان باڈیز کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ ڈالرز میں فیس رکھی ہوئی ہے. بہرحال حکومت پنجاب، میں تھینکفل ہوں ان کا، انہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر اس کو اپروو کر دیا ہے اور ہم بہت جلد اس کے اوپر جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا ایک پورا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو اس پروگرام کے مطابق ہم ٹرین بھی کریں گے اور ان کی فیس گورنمنٹ آف پنجاب پے کر کے ان کو باہر بھیجے گی تاکہ وہ لوگ آنریبل ارننگ کمپیٹیبل ریٹس پہ لے سکیں وہاں پہ. نہیں، اس میں جو سارے کا سارا اس وقت جو آپ پہلے مرحلے میں، میرا خیال ہے ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. پہلے مرحلے میں چونکہ چین ہمارا دوست ہے، آپ چین چلے گئے اور چین جا کے آپ نے یہ جو مجھے پتہ چلا تھا، جو میں نے خبر دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ 55 مختلف جو ہیں آپ نے لیٹر آف انٹینشنز جو ہیں وہ وہاں پر سائن کیے، آپ کو ملے. یہ کیا ہیں، کن شعبوں میں تربیت مل سکتی ہے، کیا ہوگا، کتنا عرصہ یہاں پہ ہوگی،
کیا ساتھ چین جائیں گے اس کے بعد پڑھنے کے لیے؟ یہاں پر کلاسز آن لائن ہوں گی؟ یہ سرٹیفکیشن ساری کس طرح ہوگی؟ میری جو یوتھ ہے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ 2 منٹ مجھے دیجیے گا جی. چائنا وزٹ واز بیسیکلی انویٹیشن فرام تھانگ انٹرنیشنل ایجوکیشن. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسٹر لی جن سانگ کا, ہو از دا پریزیڈنٹ آف تھانگ انٹرنیشنل. مسٹر میکسما از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ان دونوں نے مجھے انوائٹ کیا. بیسیکلی انہوں نے پاکستان کے 4 صوبوں سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا, بٹ ڈیو ٹو ویزا ریسٹرکشنز. اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پنجاب کا جنہوں نے مجھے بلو پاسپورٹ دیا اور میں وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر سکا. اور وہاں پہ جا کے جو مذاکرات ہوئے مسٹر لی جن سانگ کے ساتھ, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ 4 ٹریننگز دے رہے تھے ہمیں پاکستان کے ٹیچرز کے لیے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئی ہیو 40 انسٹیٹیوشنز ان پنجاب, سینٹرل, نارتھ اینڈ ساؤتھ میں ہمارے جو جی سی ٹیز ہیں, تو 40 میں سے ایک ٹیچر بھی اگر آپ منتخب کریں تو مجھے 40 ہر صورت میں چاہیے. بہرحال 44 ٹریننگز میں اپنے ٹیچرز کے لیے وہ ایک طرح سے ہم کامیاب لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ ماسٹر ٹرینر بن جائیں گے نا. ٹی او ٹی ماڈل کے اوپر ہم ان کو ٹریننگ آف ٹیچرز کے ماڈل کے اوپر ہم ان کو ٹرین کرائیں گے, پھر وہ وہاں کے پاکستان میں آ کے وہ لوگ فردر ٹیچرز کو ہمارے ٹرین کریں گے. ایک تو یہ کامیابی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے 4 شہروں کی وزٹ کروائے. پہلا بیجنگ میں, دوسرا انہوں نے مجھے ٹونگچنگ میں کروایا, تیسرا انہوں نے مجھے شنجن میں کروایا. اب شنجن سپیڈ دنیا کے اندر مشہور ہے, آپ کو پتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر شنجن موسٹ ماڈرن لیول پہ چلا گیا ہے. چوتھا لاسٹ انہوں نے مجھے گونگ ڈونگ اپنا شہر وزٹ کروایا. ان 4 شہروں میں ہم نے پہلے دن میں نے 44 لیٹر آف انٹینشن صرف بیجنگ میں سائن کیے. انہوں نے پورے چائنا سے اپنے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارے تھے ان کے, نجم صاحب میں ایک اور بات بتا دوں, ان کا ادارہ ہمارے اداروں کی طرح نہیں ہے. ایک ادارے میں 15,000 بچہ پڑھ رہا ہے اور اسی کی لاجنگ, بورڈنگ, فزیکل ٹریننگ وہ اسی ادارے کے اندر ہو رہی ہے. وہ ہماری یونیورسٹیوں سے بھی بڑے ہیں ایک ادارہ. میں تو وزٹ کیا وہاں پہ, ایک ادارے میں تو 50 لیبز ہیں, کوئی 15 20 ان کے اندر فردر ڈپارٹمنٹ جن کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ یا لیٹر آف انٹینشن, جس ادارے کے ساتھ ہمارا لیٹر آف انٹینشن سائن ہوا ہے. سو یہ ایک بڑی براڈ اسپیکٹرم پکچر ہے. مثلاً سپوز میں بات کرتا ہوں شنجن انسٹیٹیوٹ کا. شنجن انسٹیٹیوٹ میں 48 ڈپارٹمنٹس ہیں. میں صرف پورے دن کے 4 گھنٹوں میں ایک ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کر سکا, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کو. اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے نینو ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے نینو چپس دکھائیں بنی ہوئی باقاعدہ. میں اندر لیب میں نہیں جا سکا, لیب کا پروٹوکول تھا بہت زیادہ. میں نے شیشے میں سے دیکھ کے ہر چیز کو دیکھا, وہاں پہ آبزرو کیا. نینو چپس انہوں نے مجھے دکھائیں کہ یہ ہمارے بچے تیار کر رہے ہیں. وہ آئی ہوئی ہمارے سمز آئی ہوئی ہیں, نینو سم اب تو عام ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری ہم خود کچھ نہیں ایجوکیشن جو ڈی اے ای لیول تک ہے یا ڈگری لیول تک ہے, ہمارے بچے نینو چپس پہ کام نہیں کر رہے ابھی تک. اچھا, ڈگری لیول پہ بھی نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں لرننگ لے رہے ہیں بٹ نینو چپس خود تیار نہیں کر رہے. ہمیں اپنے یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ پریکٹیکلی آپ کو بلو کالر, وائٹ کالر سے بلو کالر پہ شفٹ ہو جائیں پلیز. یہ 21st سینچری ہے, یہ انڈسٹریلائزیشن ہے 4.0. ہمیں جانا ہے انڈسٹری کے اوپر, ہمیں جانا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, سائبر سیکیورٹی کے اوپر, ہمیں جانا ہے سولر ٹیکنالوجی کے اوپر, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر. یہ وہ ماڈلز ہیں جن کے اوپر ہمیں جانا ہے. اور HTML کے اوپر جانا ہے ہمیں, ہائپر. اس کے بعد ہمیں آپ کو ویب پورٹلز کے اوپر جانا ہے ہمیں, اپنے بزنس کو اور انٹرپرینورشپ کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یہ چیزیں اس وقت نوکری جو ہے نا, نوکری بہت پرانا ڈریم رہ گیا ہے. نوکری سے باہر نکلیں, نوکری سے آگے بہت بڑی دنیا ہے. سکلز ڈیولپ کریں اپنی, بہت بڑی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. چائنا کے ساتھ یہ جو کوپریشن ہوا ہے, دیکھیں چائنا نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں. 2 سال ڈپلوما میں وہ یہاں پڑھیں گے, 1 سال ٹیفٹا کے اداروں میں, اور 1 سال وہ وہاں جا کے پڑھیں گے. 3 سال کا ڈپلوما اس طرح جوائنٹ کولیبوریٹو ایفرٹ کے اوپر ہوگا. اور جو وہاں کا انوائرمنٹ, ہمارا بچہ اگر وہاں چلا گیا تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوگی. اس کو اگر ہم ویژن دینے میں کامیاب ہو گئے کہ دنیا کہاں پہ کھڑی ہے, دنیا کہاں سوچ رہی ہے. میں نے وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر میکینیکل سویپرز کو سڑکوں پہ جھاڑو دیتے دیکھا ہے. کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے, اس کو پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, میں نے روک لیا اس کو, وہ رک گیا. اس کے بعد سے مجھے 3 دفعہ وارننگ دی ہے, پھر وہ سائڈ سے خود ہی آگے چلا گیا, صفائی کرنے لگ گیا دوبارہ. اگین پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر پورے شہر کا نقشہ فیڈ کیا ہوا ہے ہم نے, یہ ہر جگہ جا سکتا ہے. وہ سرویلنس کر رہے ہیں, ان کے ڈرونز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جن کو فیڈ کیا ہوا ہے پروگرامز, سرویلنس کر رہے ہیں, میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. کسی بھی موب کے اندر آپ نے میڈیسن پہنچانی, ہارٹ والے بندے کو, وہ NG سے لے کے پہنچ جائے گا ڈرون آپ کے پاس, یہ لیں جی آپ کی گولی آ گئی. سرویلنس ہو رہی ہے پورے شہر کی. یہ سارے وہ کام ہیں. فیوچر میں کرائم ریڈیوس ہو سکتا ہے, آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہر ٹیکنالوجی کو آپ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس بن گئی آپ کی. پھر ڈیٹا مینجمنٹ, ڈیٹا بینک آپ کی پوری جو ہے وہ فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر آپ کی کھڑی ہوئی ہے.